ذکر کے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے، عبادات ذکر یہ ساتھ سے چلانی پڑتی ہے. تو یہ جب چیز حاصل ہوتی ہے تو خرم صاحب ہمارے ماشاءاللہ بزرگ ہیں، ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، وہ برا مناتے ہیں کہ مجھے بزرگ نہ کہا کرو، مجھے خرم بھائی کہا کرو. تو میں دونوں باتیں کہتا ہوں، میں بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی میں خرم بھائی کہتا ہوں، کبھی مرشد بھی کہہ سکتا ہوں، استاد بھی کہہ سکتا ہوں. تو روحانیت کے اندر بھی اسٹیجز ہے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت علم عطا کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ عاجزی کی وجہ سے نہیں مانیں گے، وہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عطا کیا ہے. کیونکہ مجھے تھوڑی بہت جو سمجھ آئے وہ میں نے دیکھا، اس کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں. ایک بات مجھے بھی یاد آئی ہے. جی جی. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو صرف ذاکرین کے لیے ہے، جس میں سے صرف ذاکر داخل ہوں گے. ماشاءاللہ. اس کا انعامات کا کوئی حساب نہیں ہے. تو روحانی مسائل، حالانکہ میں ویسے ذاتی طور پہ منصور صوفی صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، مطلب انہوں نے بھی انٹروڈیوس کرایا، ہمارے مرشد تھے، وہ مل گیا. وہ بھی بڑا زبردست کام کر رہا ہے. ہم دم کر دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، الحمدللہ. جو بندہ دل سے آتا ہے اس کا کام ہو جاتا ہے. جو شک و شبہات کے ساتھ آتا ہے اس کا واقعی کام نہیں ہوتا. اور اگر ہم خود چل کے چلے جائیں کسی کے پاس کہ ہاں میں دم کرتا ہوں، تب بھی کام نہیں ہوتا. کیونکہ ہر چیز کے ایک اصول ہوتے ہیں. جیسے مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طرح ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو واقعی کچھ چاہیے، ذکر بھی دے رہتے ہیں، دم کر دیا، دعا کر دیا. الحمدللہ مشکل کام بھی لوگوں کے ہوئے ہیں. یہ ایون کہ ون شاٹ میں ہوئے. یہ بھی نہیں کہ وہ میرے پاس مسلسل آتے رہے تب ہوئے، ایسا نہیں. اللہ نے بڑا کرم کیا، اور تب مجھے یقین آیا کہ واقعی یہ علم جو ہے یہ کام کرتا ہے. لیکن پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اسٹیجز ہائی ہوتی ہیں. مطلب آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مجھے بھی ریسنٹلی پتہ لگا، مجھے بھی پہلے اتنا نہیں پتا تھا. جنات اور شیاطین اور یہ جادو شادو، مجھے کیونکہ اس ایریے میں انٹرسٹ نہیں تھا تو میں نے کبھی زیادہ دھیان نہیں دیا. تو ہم کہتے نہیں فلاں بندے کو جن چپک گیا یا وہ تنگ کر رہا ہے. واقعی ہوتے ہیں یہ چیزیں، وہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں. تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جن ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا تھا اگر کسی نے کسی پہ کچھ کر دی ہے تو وہ ایک جن ہوگا، تنگ کر رہا ہوگا. وہ ماشاءاللہ سے خرم صاحب نے جب وہ ہماری دنیا کھولی ہے، وہ چیزیں بتائی ہیں، وہ پورے قبیلے ہوتے ہیں. 12 ہزار تک کے جو قبیلے خرم صاحب نے کسی کا کیس ڈیل کر رہے تھے تو بتایا. تو وہ اگر اس کا ایک جن آپ ہٹا بھی دیں اس بندے سے تو وہ تو چلو شاید چلا جائے یا آپ اس کو قید کر لیں. جو 11,999 وہ نہیں جان چھوڑتے. ان کو بیٹ کرنے کے لیے آپ کو اس سے بڑی فوج بھیجنی پڑتی ہے. اور وہ فوج کون سی ہوتی ہے؟ وہ اللہ کی خاص نوری مخلوق ہے جو ایسے ماشاءاللہ بزرگان دین کو ملی بھی ہے. یہ فوج بھیج کے ان کو قیدی بند کرتے ہیں. تو پورا قبیلہ ہی کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو پھر اس سے تب جان چھوڑتی ہے. اس لیے کئی لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا، وہ تنگ ہی رہتے ہیں سارے دن. تو ایسی قابل ہستی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. لندن جیسے شہر میں، میں آپ کو یقین مانے، میں پاکستان میں تھوڑا بظاہر بس اب ہم آتے آتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے. لوگ ہیں ضرور لیکن بہت مشکل ہے کسی قابل آدمی کو ڈھونڈنا، اور وہ واقعی آپ کو کر کے دکھائے اور کر کے دے. ماشاءاللہ منصور صوفی صاحب کا تو تجربہ مجھ سے بہت زیادہ ہے. میں تو مطلب بہت چھوٹا ہوں ان سے. انہوں نے بھی دیکھا ہوگا زندگی میں کہ ایسے قابل لوگ بہت کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. ابھی وقتی اللہ تعالیٰ پہ کرے گا انشاءاللہ. یہ وقتی ذرا نظر کا مسئلہ ہے. ابھی تک تھی، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے تو یہ معاملہ ہوا. ہم آج اجتماعی دعا بھی کریں گے، سب کے لیے کریں گے، خاص طور پہ خرم صاحب کے لیے کریں گے کہ یا اللہ ان کی نظر جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک کر دے. تو ہماری دل سے دعا ہے. اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس کی کچھ وجہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے جس وجہ سے شاید یہ ٹیمپریری ہے کہ آ گیا، لیکن یہ درجات کی بلندی ہے. کیونکہ یہ بہت مشکل صبر کرنے والا مقام ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر بھی دیا ہے. اور میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں. اور منصور صوفی صاحب کو بھی میں مطلب 20-21 سال سے جانتا ہوں، اور میں کنسسٹنس دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح سے مسجد چلا رہے ہیں، کیسے ذکر کی محفل ایوری ویک ہوتی ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ بھی پورا ہفتہ کھلی ہے مسجد. باقی دنوں میں بھی محفل اگر اس طرح نہ سی، لیکن سروس تو کمپلیٹ اویلیبل ہے نا. کسی کا کوئی مسئلہ ہے وہ سنتے ہوں گے، لازمی مرید بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ فیضیاب ہوتے ہوں گے. اور ملکوں میں بھی ماشاءاللہ الحمدللہ میرے خیال سے، میرا یہاں ذاتی خیال ہے کہ آپ کا نیٹ ورک وہ ہے. اور کیونکہ یہاں پہ بہت ساری فیملیز آپ سے کنیکٹ ہیں ماشاءاللہ. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ایک تو مسجد کے لیے جو کہ منصور صوفی صاحب کو زیادہ ڈیٹیل سے خود بتائیں گے، اور خرم بھائی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو، کوئی روحانی ہو، کوئی جنرلی کوئی ہے تو آپ شک کریں. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ہم ذکر کی محفل اسٹارٹ کرتے ہیں. اگر کسی بھائی کا کوئی بزرگ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہوں کسی قسم کی، دل میں کوئی چیز ہو تو ضرور کریں. ٹھیک ہے، تو ذکر کی محفل شروع کرتے ہیں. خفی ذکر ہم کریں گے. اس کا حکم قرآن شریف میں ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 205. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے دل میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ یاد کرو. ابھی ہم پہلے بھی یہی بات کر رہے تھے. بزرگان دین بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کا اعلان ہونے سے 3-4 سال پہلے یا 3.5 سال پہلے، کیونکہ ایگزیکٹلی کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا ٹائم کا، 36 اور 37 سال کی عمر کے اراؤنڈ جب آپ کا شروع ہوا تو غار ہرا میں جا کے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ یہی تھا کہ دل میں یاد کرتے تھے. خفی ذکر جس کا حکم قرآن شریف میں ہے، دل میں یاد کرتے تھے. پھر 3 سال بعد 3.5 سال بعد آپ کی نبوت کا اعلان ہو گیا. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 40 سال اور 6 مہینے تھی.
مطلب یہ ایک کتاب ہے آپ کی زندگی میں الرحیق المختوم، آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھی ہوگی، بہت بڑی بھی نہیں ہے، اس میں آپ کی بریفلی زندگی کے واقعات اور چیزیں لکھی ہوئی ہیں. آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے کیا وہاں ماحول بن چکا تھا مکہ میں، کیسے وہ خرافات شروع ہو گئی تھی اور کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور کیسے یہ سارا کچھ ہوا. تو اس میں کچھ ڈیٹیں ہیں اور ٹائم تھوڑا تھوڑا ہے، اور وہ تقریباً رف آئیڈیا میرا 25 سے 40 کتابوں کا مجموعہ وہ ایک کتاب ہے. سعودی عرب کے ایک مطلب اس کو نمبر 1 کتاب شمار کیا گیا دنیا میں، سعودی عرب میں اس کو ایوارڈ ملا آپ کی زندگی پہ وہ کتاب ہے. اللہ کے اس کے علاوہ ایک اور کتاب ضیاء النبی کے نام سے بھی میں نے سنا کہ مشہور ہے، اس میں بھی کافی تفصیل ہے. لیکن یہ کتاب بھی بندہ پڑھ لینا الرحیق المختوم تو کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کی زندگی کے بارے میں. تو وہ کتاب ہے، اس میں روحانی واقعات بھی ہیں، جس کو جو کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، میں اس کو قرآن شریف سے بھی ریفرنس دے سکتا ہوں، مجھ سے اکیلے میں مل لے جو میں نے خود پڑھے ہیں، اور الرحیق المختوم بھی پڑھ لے. آپ کی زندگی میں جو روحانی واقعات ہیں وہ موجود ہیں. جو نہیں مانتا وہ پھر اللہ سے جنگ کرے گا. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں یا واقعات کے ذریعے ہم پہ ظاہر کر دیا، یہ پہلے نبیوں کی زندگی میں بھی ہے، پھر بھی وہ دین پہ نہیں چلتا اور اپنا کوئی فرقہ بنا کے بیٹھتا ہے، تو وہ جانے اللہ جانے. میرا آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے دین پھیلانے میں میری مدد کرو. اس کو قرآن شریف میں ذکر ہے، ہم وہی کام کر رہے ہیں. ہم نہ کسی سے الجھتے ہیں، نہ ہمارا کوئی فرقہ ہے، نہ ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں. جنرلی ہم سب جو ہیں مسلمان اپنے آپ کو جب بتاتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت بتاتے ہیں. میں جنرل بات کروں، لیکن مجھ سے یہ کوئی پوچھا کہ تمہارا فرقہ کیا ہے، تو میں اس کو قرآن سے جواب دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلم. قرآن شریف میں ہے مسلم، مسلمین، مسلمات ایسے کر کے ہمیں پکارا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریفر کیا گیا کہ وہاں سے تم لوگ یعنی کہ یہ چلے آ رہے ہو. کیونکہ اصل تو حقیقت اللہ جانتے ہیں نا کیسے کیسے کب ہوا. تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، مسلمان کہنا چاہیے، مسلمین کہنا چاہیے، یا جو بھی عربک میں اس کے علاوہ بھی کوئی ایبریویشن اس کی ہو رہا ہے وہ کہنا چاہیے. ہو کیا رہا ہے، کیونکہ میں عالم تو نہیں ہوں، نہ میں کوئی اسکالر ہوں، نہ مجھے برہانیت کی دب بھی آتی ہے. ہو کیا رہا ہے کہ فرقے بنتے جا رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم لوگ آپس میں تفریق ہو گئی اور ہم اتنے غلط طرف چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے اندھی تقلید کسی کی مت کرو، اور ہم لوگ کرتے ہیں. ہم اپنے سیاسی لیڈروں کی کرتے ہیں، اب تو بلکہ عورتیں بھی آ گئی ہیں میدان میں، پہلے بھی تھیں، ان کی بھی کرتے ہیں. اس سے ڈویژن بڑھ رہی ہے. میں نے یہ جو جماعت بنائی ہے اس کا اعلان تو میں نے جون میں کیا تھا، ویسے ہم نے ذکر تو سال پہلے شروع کر دیا تھا. اللہ تحریک، میرا مقصد یہی ہے کہ میرا نام نہ آئے. اللہ تحریک، اللہ کا نام اللہ کا کام، یعنی کہ اللہ کے نام سے ہی ہو. اللہ تحریک کا مقصد یہی ہے میرا کہ ہم سب ایک ہو جائیں. کیونکہ اولیاء اللہ جو بڑے اس وقت موجود ہیں دنیا میں، جن کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں پاکستان میں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ریولیوشن سٹارٹ ہو چکی ہے. آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یار یہ چیز غلط ہے، کیونکہ ہمیں ڈیوائڈ کیا گیا، یہ ہمیں بھی پتہ ہے. یہ اتنے فرقے بنے ہیں، یا ایون کہ سیاسیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ سب اس لیے کہ ہمیں ڈیوائڈ کیا جائے. ہم تو سب ایک تھے شروع سے، ہم ڈیوائڈ کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تحریک کا جو پینل میں نے بنایا، میرا مقصد یہی ہے کہ میں کوئی نام اور آگے نہ لگاؤں کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. ہاں کوئی مجھ سے پوچھے یار پھر بھی تھوڑا بتا دو تم کون ہو، تو میں ایز اے جنرل سے بتاتا ہوں کہ جو بزرگان دین میں ہمیں بتایا کہ اسلام تو پہلے 3 جنریشن تک بالکل زبردست چل رہا، صحابہ کرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور تک. اس وقت کوئی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی، ہر کوئی اتنا ٹرینڈ تھا اسلام کے بارے میں کہ وہ جانتا تھا کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے. انتہائی اسٹرانگ تھا اسلامی کے ساتھ. جب یہ 3 جنریشن ختم ہوئی نا، جب چوتھی جنریشن آئی، تو چوتھی جنریشن زیادہ بات ہے وہ نارمل لوگوں کی شروع ہو گئی. اس میں بزرگ تو تھے، لیکن اب ضرورت تھی کہ دین کو آرگنائز کیا جائے. تو دین کو آرگنائز کرنے کے لیے جو پہلی ہستی سامنے آئی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر کسی کو کوئی میجر آبجیکشن میں نے نہیں سنی کہ کسی نے کی ہوگی یار وہ اچھے نہیں تھے یا ان کی فلاں بات. چھوٹی موٹی کوئی ہوگی پھر فقہی طور پہ ظاہر بات ہم معلوم نہیں، ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. تو وہ پہلے بندے تھے جنہوں نے اسلام کو آرگنائز کیا ہے کتابی فارم میں، بکش فارم میں، یعنی کہ اس کو اکٹھا کیا ہے اور آرگنائز ترتیب کر کے اسلام کو کیا. اس کے بعد ان کے آگے اسٹوڈنٹس تھے جو مختلف، آپ کو پتہ ہے امام ہیں ہمارے باقی 3، کچھ لوگ ان کو بھی فالو کرتے ہیں. تو مجھ سے کچھ جنرل ہی کہے تو میں کہوں گا یار وہ جو انہوں نے اسلام کو آرگنائز کیا تھا انہوں نے ذاتی مرضی نہیں شامل کی، انہوں نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ انہوں نے، ہم اس تک مطلب اس چیز کو سمجھتے ہیں. اس کے بعد بھی بڑے بڑے زبردست قسم کے عالم آئے، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. مور دین 20 ملین جو ہے برِ صغیر میں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. اور بھی کچھ ہیں جو مختلف ہیں سلاسل سے. ہمیں ان پہ آبجیکشن نہیں ہے، نہ ہم جس کو فرقہ کہہ رہے ہیں. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ اب ہم سب ایک ہو جائیں بس. ہم ان چکروں میں نہ پڑیں، ان کی عزت بھی کریں جو بعد میں آئے، کیونکہ وہ بھی عالم تھے، وہ عام معمولی لوگ نہیں تھے، اور ان میں بہت سارے اللہ کے ولی بھی تھے، کیونکہ ایک نہیں ہے، 2 نہیں ہے، بے تاشا ہیں، درجنوں میں نہیں، ہزاروں میں ہوں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تحریک کو آرگنائز کریں اور ہم سب ایک ہوں. اور یہ نفرتیں جو ہے نا، کیونکہ ہمارا دین میں نفرت نہیں ہے، نفرت پھیلانا صرف شیطان کا کام ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب ایک پینل پہ رہیں اور اس دین کو آگے لے کے چلیں. بڑی بیسک لیول کی انویٹیشن لوگوں کو دیں دین، مطلب نماز پڑھنے کی تلقین کریں، روزے رکھنے کی تلقین کریں، ذکر کی تلقین کریں، کیونکہ
ذکر کا حکم قرآن شریف میں 700 سے زیادہ مرتبہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کا مطلب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اگر چیز کا بار بار ہیمرنگ کر رہا ہے کہ یار یہ کرو کرو کرو, اس کا مطلب وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو یہ آج کا تھا سارا لب لباب ایک سال کا کہ ہم سب ایک ہوں, آیا کریں سب ایوری ویک, ہم میں موجود ہوتا ہوں یہاں, باقی سب ساتھی بھی آتے ہیں, ذکر کریں. اور ینگسٹر جو ہے نا ہمارے جو دین کی طرف نہیں ہے, لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, ان کو اپروچ کرنا, ان کو دین کی طرف بلانا, یہ سب سے مشکل کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بڑے گئے کانفیڈنس تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگوں گا, یہ روحانی باتیں ہیں کہ مجھے کتاب کی اجازت ملے کہ میں کتاب لکھ سکوں روحانیت پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل انکار کر دیا, نہیں اس کی اجازت نہیں. حالانکہ کتابیں موجود ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ایسی لکھوں کہ ہر چیز ہی کھول کے بتا دوں. آپ کا یہ فرمان ہے, یہ میں آپ کو وربلی بتا رہا ہوں, یہ بزرگوں کی بتائی کتاب بتاتے ہیں کہ تم لوگوں کی مجھے فکر نہیں ہے, یعنی کہ اولیاء اللہ کی, تم لوگ تو دین پہ ہو, کوئی کم ہوگا کوئی زیادہ ہوگا, کوئی شریعت کا 70% پابند ہے, کوئی 80 کوئی 90 کوئی 100 تک تو کوئی بھی نہیں جا سکتا نا. آپ سے سب سے بڑی دلچسپی ہے. کہتے ہیں مجھے تم لوگوں کی فکر نہیں ہے, مجھے عام لوگوں کی فکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نہ جہنم میں کہیں ڈال دے, یعنی ان کو دین کی طرف بلاؤ. تم لوگ تو دین پہ ہو, پکے نمازی ہیں, اولیاء اللہ تو دین پہ ہوتے ہیں. تو میرا بھی, میں اسی مشن کو لے کے چاہ رہا ہوں. میرے تو دل میں یہ بات تھی, لیکن جب یہ چیز میں نے سنی تو میرا یہ چیز اور پکی ہو گئی کہ یار ہم ان چکروں میں نہ پڑیں فرقہ شرکہ کے, اور نہ کسی سے کہیں کہ تم یہ کرو وہ کرو. میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, کچھ چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہڈن ہی رہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ینگسٹرس کو نہ لگ لے, یہ ہماری جنریشن ہے, یہ اگر ٹریک پہ آئیں گے تو آگے کی جنریشن تو آٹومیٹک ٹریک پہ آ جائیں گے. لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, ان کو بے راہ روی انتہائی بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا نے تباہی مچائی ہے اس ٹائم. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جب ٹک ٹاک کھولیں گے, فیس بک کھولیں گے, تو آپ کو پتہ ہے کیسی ویڈیوز اور فوٹوز آ رہے ہوتے ہیں. تو گناہ تو آٹومیٹک ہو رہا تھا, پھر توبہ بھی کرنی پڑتی ہے. راستہ خواہد بھی یار میں کیا دیکھیں, اسکرول کر کے بھی آپ آگے جائیں, پھر بھی آپ کی نظر ضرور پڑتی ہے. یا تو آپ ٹوٹل موبائل یوز کرنا چھوڑ دیں, جو کہ آج کل تو تقریباً ناممکن سی بات ہو گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ کنٹرول ہوگی نفس کو کنٹرول. نفس کنٹرول ہوگا ذکر سے, ذکر تو ہوگا جب دل روشن ہوگا, تو یہ پھر بندہ خود ہی اپنے آپ کو روکتا ہے. گناہ سب سے ہوتے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ کیونکہ حدیث ہے آپ سے کی بڑی واضح ہے کہ آدم کی ہر ایک اولاد خطا کار ہے. تو بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کر لے, معافی مانگ لے. تو لوگوں کو توبہ سکھانی ہے کہ یار توبہ کر لیا کرو اور دل کو صاف کرو, تاکہ زیادہ نیکی کا گراف اوپر چلا جائے اور گناہوں کا گراف انتہائی کم ہو جائے. یہی روحانیت ہے, یہی ولایت ہے. تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں, اور میرا دل ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں. کیونکہ آپ نے محسوس کیا ہوگا, میری یہاں چھوٹی سی چلو محفل ہوتی ہے, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کس کا کیا فقہ, نہ میں کسی سے پوچھتا ہوں. کچھ شیعہ حضرات بھی ہیں, اکا دکا ہیں, لیکن میرے ساتھ پاکستان میں اور یہاں کنیکٹ ہیں, مطلب کبھی کبھی وہ رابطہ کر لیتے ہیں. تو وہ بھی دین کی طرف اللہ ان کو بھیجا ہے کہ یار صحیح رستے پہ ہو. تو میں یعنی کہ نہیں ہے. اور پھر اس کی ایک اور مثال دیکھ کے میں بات مکمل کرتا ہوں, پھر ہم ذکر شروع کرتے ہیں. سب سے زیادہ رش دنیا میں کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ مکہ شریف. مطلب قسمت والے وہاں جاتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے بڑا اگر رش دیکھا جائے مکہ شریف میں. اب سمجھنے کی بات ہے, اس کے بعد سب سے زیادہ رش کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ مدینہ شریف میں, سیکنڈ پلیس. یعنی سب سے بڑی ہستی, اس کے بعد دوسری بڑی ہستی, یعنی اللہ کے بعد سب سے بڑی آپ ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سب سے زیادہ رش, چلو صحابہ کرام کی بات نہیں کرتے, صحابہ کرام کی تعداد میں بہت ہزاروں میں ہیں جتنے بھی ہیں. اولیاء اللہ کی بات کر لیتے ہیں, سب سے زیادہ رش کہاں ہوتا ہے؟ ایز اے جنرل بات کروں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن ایک جنرل خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے ساتھ اتنا رش ہوتا ہے جیسے عمرہ حج کرنے لوگ آئے ہیں. مطلب جب سال میں ان کا وہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ محبت. ساری زندگی محبت پھیلائی ہے. دین کیا ہے؟ محبت. کافر بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں, ہمیشہ وہ دعائیں مانگتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. ساری زندگی دین کا کام کیا, محبت پھیلائی ہے. تو وہ آج سب جانتے ہیں کہ ہمارا لوگ محبت کی وجہ سے آج بھی جا رہے ہیں, 800 سال ہو گئے. تو جن بزرگوں نے اس طرح سے کام کیا ہے, وہ ان کے اتنے ہی بڑے آج سلسلے ہیں. جن لوگوں نے خالی زیادہ عبادت کی ہے, نیکی بھی کی ہے, ولایت بھی لے لی ہے, ادھر رش اس حساب سے کم ہے. تو یہی میرا دل ہے کہ یہ ایسا آستانہ خانقاہ بنے جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت, مسجد بھی بنے اور یہاں محبت بانٹی جائے, فیض بھی بانٹا جائے, محبت بھی بانٹی جائے, تاکہ ہر طرح کے لوگ ہیں. یہ ہے بھی غیب, مطلب ملک بھی ایسا ہے, ہمارا اپنا تو نہیں ہے اس طرح سے. تو کافر بھی آئیں گے, مسلمان بھی آئیں گے, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ سب پیغام تھا آج کا ان شارٹ. اگر کسی کو کوئی بھائی کا سوال ہے تو کریں, پھر ہم ذکر کرتے ہیں. کوئی سوال اگر کوئی پوچھنا چاہے کسی قسم کا.